أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على منهجه إلى يوم الدين انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سیرت میں اس پوزیشن پہ اب پہنچ گئے ہیں کہ مکی دور کا جو مڈل فیز ہے یعنی چھٹے سال کی بات ہم کر رہے ہیں اور ہجرت حبشہ ہو چکی ہے اور پہلی ہجرت حبشہ کے بعد جو دو جلیل القدر ہستی نے اسلام قبول کیا ہے اس میں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا ذکر کل یعنی لاسٹ لیکچر میں ہو چکا تھا اور آج دوسری شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ عمر بن خطاب ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ ہجرت حبشہ دو بار کیوں ہوئی کیونکہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد 3 مہینے بعد ہی جو ہے صحابہ کرام واپس لوٹ آئے تھے اور اس کے پیچھے جو دو بنیادی وجوہات تھیں ان میں سے ایک جو سورہ نجم کی سے ریلیٹڈ اسٹوری تھی وہ میں نے اس کا ٹروتھفل ورژن اور اس کا ایک فالس ورژن دونوں آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور دوسرا جو ریزن تھا پرائم ریزن ہجرت حبشہ میں صحابہ کرام کا واپس آ جانے کا وہ یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا تو حضرت حمزہ کی سٹوری گزر چکی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو بھی باتیں تھیں اور ان کی قبول اسلام کا جو واقعہ تھا وہ پچھلی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے اب انشاءاللہ تعالی اس بار ہم لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے تو آج کا میرا جو پورا لیکچر ہوگا وہ حضرت عمر کے اوپر ہی ہوگا اگرچہ اس میں ہم حضرت عمر کی پوری شخصیت اور تمام واقعات کو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کور کر سکیں لیکن ہم ان کے قبول اسلام کی سٹوری اور ان کی پرسنالٹی کے جو امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں اور جو قبول اسلام سے جو دعوتی تحریک پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اقدامات پہ اور صحابہ کرام کی جو احوال تھے اس پہ جو فرق پڑا ہے اور جو اثرات ہوئے ہیں اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آج ہوگا اور انشاءاللہ جو آج کا لیکچر ہے پورا حضرت عمر کے اوپر ہوگا اگلا لیکچر جو ہوگا تو ہم واپس سے حبشہ کے اندر جو یعنی سیکنڈ ہجرت حبشہ کے بعد جو ٹوٹل 83 یا 84 حضرات یا 85 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے وہاں کے صحابہ کرام کی وہاں کے مسلمانوں کی کیا حالت رہی حبشہ کے اندر ان کا کیسا انٹریکشن تھا وہاں کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ اور جو کچھ واقعات سیرت کی کتابوں میں حبشہ کے مسلمانوں کے احوال سے ریلیٹڈ آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بیان کیے جائیں گے تو آگے چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی ان کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کرتے ہیں میں یہاں پہ فیملی ٹری وغیرہ نہیں بیان کرتا ہوں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ عرب کس طرح سے اور عرب کی جو لینیج کو لے کے جو عرب کا ذوق تھا وہ ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتا اور پھر بہت سے لوگ اسی وجہ سے سیرت سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ان کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں میرے نزدیک یہ بہت اہم یعنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہ اہم ہو تو میں بہت سے کیسز میں جہاں پہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتا میں اسکپ کر جاتا ہوں ڈیٹیلز کو تو ابھی بھی ہم حضرت عمر کی فیملی ٹری کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھیں گے بس اتنا جان لیجیے کہ قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا ہے نا اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ قریش کے جو 3 بڑے قبیلے تھے بنو مخزوم بنو ہاشم اور بنو امیہ ان میں سے کسی سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا تو یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھیں دوسری چیز یہ سمجھیں کہ ان تینوں قبیلے سے تعلق نہ ہونے کے باوجود حضرت عمر کی شخصیت کا رعب اور دبدبا اور ان کی پرسنالٹی کی مضبوطی اتنی مشہور تھی کہ ان کو قریش میں بڑی عزت کا مقام حاصل تھا ورنہ عام طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان 3 بڑے قبیلے کے نہ ہونے کے باوجود بھی کسی شخص کو اتنا بڑا صاحب الرائے سمجھا جائے یہ عرب کی ٹرائبل سوسائٹی کی حقیقت ہے تو یہ ایکسٹرا آرڈینری ان کی پرسنالٹی تھی کہ اس کے باوجود ہی آؤٹ ویٹس آل دی آڈس اگینسٹ ہمسیلف ان دیٹ ٹائم اینی ویز تو یہ عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کا ایک اورا تھا جسمانی ساخت بھی بہت زبردست تھی ان کی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر قد و قامت میں اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ پیدل چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تو پیدل جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا گھوڑے پہ یعنی ان کی
جو لمبائی تھی بہت زیادہ تھی اور چوڑائی بھی بہت زیادہ تھی، کافی مضبوط تھے جسمانی اعتبار سے بھی اور پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بال کے اعتبار سے گنجے تھے، ہے نا، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ان کو بال کم تھا، لیکن عرب چونکہ عام طور پہ وہ امامہ اور پگڑی پہنا کرتا تھا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تیسری اہم بات حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی آواز بہت کرخت تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، تو حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پہ معمور فرمایا تھا کہ وہ آپ کی بات کو ریپیٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ مجمع بہت بڑا تھا، 1.25 سے 1.5 لاکھ تک کا مجمع تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ یہ واقعات آگے آئیں گے، تو اس موقع پہ بھی جو یعنی اب تو مائک وغیرہ کا معاملہ تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو حضرت عمر کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور پورے جم غفیر کے سامنے جو اس بات کو دہراتے تھے، کیونکہ آپ کی آواز بہت دور تک جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو ان کی شخصیت کا معاملہ ہو گیا۔ ایک اور چیز ان کی شخصیت میں یعنی دور جاہلیت میں بھی تھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی پرسنالٹی کا پارٹ تھی، وہ یہ کہ حضرت عمر واز ناٹ ڈس آنیسٹ۔ واٹ ڈو آئی مین وین آئی سے ڈس آنیسٹ؟ حضرت عمر اسلام کے بہت شدید ترین مخالف تھے، لیکن جھوٹے نہیں تھے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ابو جہل وغیرہ کی طرف سے، اتبا کی طرف سے اور امیہ بن خلف وغیرہ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بیہودہ حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی کافر و مشرک کیوں نہ ہو لیکن کچھ عزت نفس جس کے اندر تھوڑی سی ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے بھی ویسی حرکتیں نہیں کی اور حضرت عمر بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے جب حالت کفر میں تھے، تب بھی مخالفت میں شدید تھے، لیکن ہی واز ویری آنریبل انیمی، ٹھیک ہے، ان ہز ٹائم ان جاہلیہ ایز ویل۔ پانچویں چیز حضرت عمر کے بارے میں یہ تھی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ صحیح چیزوں کو صحیح اور غلط چیزوں کو غلط، عام طور پہ ان کے سوسائٹی میں جس چیز کو صحیح سمجھی جاتی تھی، جن قدروں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اس سے متاثر ہوتے تھے، اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا ان کی سوسائٹی میں ان کے اپنے موریلٹی کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ جو ہے مخالفت میں اتنا شدت پکڑ چکا تھا کہ ان کو اپنے اصولوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا، اپنے قدر و قیمت کا بھی کوئی لحاظ نہیں تھا، اپنے موریلٹی کوڈ کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی عرب کے اندر عام طور پہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں تھیں جو دور جاہلیت میں بری مانی جاتی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف ہو گیا، اتبا ہو گیا، ابو جہل ہو گئے، یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اترے تو انہوں نے ان چیزوں کی بھی جو ہے لحاظ نہیں کیا۔ حضرت عمر مخالفت کے دوران بھی ان چیزوں کا لحاظ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ تھی کہ حضرت عمر اتحاد کی بڑی اہمیت دیتے تھے، مطلب یہ اسلام سے پہلے بھی ان کا معاملہ تھا اور اسلام کے بعد بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت حضرت عمر کیا کرتے تھے اور اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے اپنے دور میں، اپنے جاہلیت کے عالم میں، وہ ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق، آئی ایم ناٹ سیئنگ ہی واز کریکٹ، what I'm trying to say is what his rationale was, what his understanding was، کہ محمد نے نعوذ باللہ قوم کو دو حصے میں بانٹ دیا ہے، محمد نے قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے، محمد نے قوم کو جو ہے یعنی خاندان والوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا ہے، ایک دوسرے سے متنفر کر دیا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سب سے بنیادی وجہ حضرت عمر کے نزدیک اپنی زعم میں ان کی یہ تھی کہ یہ قوم کو کاٹ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور بات بالکل یعنی ایک حد تک میں نے جیسا پہلے بتایا کہ جب دعوت حق عام ہوتی ہے تو ابتدائی دور میں اس کے ذریعے جو ہے تفریق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان قرار دیا ہے، فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر چیز ہر حالت میں برابر نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاملہ کہ سلوگن کے طور پہ یہ چیزیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ہر انسان برابر ہے، حقوق وغیرہ کے لحاظ سے یہ کہنا کہ انسان برابر ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام انسان برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ جو امتیاز ہے اس کی بنیاد انسان کی خصوصیات ہیں، نہ کہ اس کا پیدا ہو جانا کسی جگہ، کسی خاص قبیلے میں پیدا ہو جانا، کسی خاص علاقے میں پیدا ہو جانا، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو جانا، کسی خاص زبان کو بولنا، یہ چیزیں انسان کے امتیاز کا سبب نہیں بن سکتی ہیں۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ان اللہ امتیاز کا سبب کیا ہے؟ تقوی ہے۔ امتیاز کا سبب کیا ہے؟ انسان کی اعلیٰ خصوصیات ہیں، انسان کا اعلیٰ اخلاق ہے، انسان کی اعلیٰ عبادات ہیں، انسان کے اعلیٰ اقدار ہیں، ہے نا، یہ چیزیں ہیں جس سے انسان دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا، جھوٹ بولنے والا انسان جو ہے وہ سچ بولنے والے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا نا۔ ایک انسان جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، ایک جو اس کی مخالفت کرتا ہے، برابر نہیں ہو سکتے نا۔
ایک جو ہے انسانوں کا خون بہاتا ہے بے وجہ، دوسرا اس کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا۔ ایک ظلم کرتا ہے، دوسرا عدل کرتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک انسان جو ہے جاہل ہے، ایک عالم ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسانوں کے درمیان جو ہے وہ اچھی قدروں کے بنا پہ امتیاز جو ہے وہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن ہاں، یہ امتیاز ہو کہ کوئی انسان کسی خاص علاقے میں پیدا ہو گیا، کسی خاص ملک میں پیدا ہو گیا، کسی خاص زبان میں پیدا ہو گیا، ہے نا، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گیا، اس بنا پہ اگر کوئی انسان دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، یا ایک سیٹ آف پیپل کو دوسرے سیٹ آف پیپل سے لڑوایا جائے ان بناؤں پہ، یا ایک سیٹ آف پیپل کو دوسرے سیٹ آف پیپل سے اچھا سمجھا جائے ان بناؤں پہ، تو یہ بالکل جاہلی اور باطل عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ، ہاں تو میں کہاں تھا کہ ہاں حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے تفرقہ پھیلا رہا ہے امت کے اندر۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ تفرقے کا بنیادی سبب کیا تھا، کہ دعوت الہی جب پہل کہیں کفر و شرک کے ماحول میں اٹھتی ہے تو ظاہر ہے اس کے ذریعے تفریق ہوگی، فرق ہوگا نا منافقین اور مسلمانوں کے درمیان، فرق ہوگا اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان۔ تو یہ چیز بالکل فطری تھی، لیکن ان کی اپنی سمجھ کے مطابق یہ تفرقہ پیدا کرنا تھا، یہ فرقہ واریت تھی، یہ قوم کو کاٹنا تھا۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی علم و عقل کے حساب سے چیزیں کہتا ہے، اور جب جتنا اس کا علم ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنی رائے کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت جو ہے وہ تمام انسانی عقل و حکمت سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ کے دین کی طرف دعوت کے نتیجے میں اگر کچھ ایسے تفرقات پیدا ہو جائیں جو ایک تو ہے کہ انسان جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فطری طور پہ ہوں گی، تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ عند اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کے کوئی رحیم و شفیق نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تفرقہ اور وہ فرق اور وہ فرقان کا ہونا جو ہے وہ بالکل فطری بات ہے۔ تو یہ حضرت عمر کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور بہت سے جو یوں کہہ لیجیے کہ شریف الذہن تھے قریش کے اندر، ان کو بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ بنیادی ریزن تھا ان کا اسلام سے نفرت کو لے کے۔ اچھا، حضرت عمر کے بارے میں کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ آپ مطلب بہت سے واقعات سیرت کے اندر آتے ہیں جو تفصیل سے آپ ابن اسحاق ابن ہشام وغیرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ عمر کبھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یعنی ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ہجرت حبشہ جو پہلی والی ہو رہی تھی تو اس میں عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں، یہ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی، تو یہ جب جا رہے تھے تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے کسی کام سے فراغت کے لیے گئے، تو اتنے میں حضرت عمر کا ادھر سے گزر ہوا اسی راستے سے۔ تو اس وقت تک حضرت عمر کافر تھے اور مسلمان ہجرت حبشہ کر رہے تھے۔ تو ان کی وائف کو جب دیکھا حضرت عمر نے تو حضرت عمر ان کے نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہ خطرے کا موقع تھا، عمر سے سب لوگ ڈرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں اپنے دین پہ عمل نہیں کرنے دیا، یعنی عامر بن ربیعہ کی وائف نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے دین، یعنی ہمیں اپنے دین پہ عمل نہیں کرنے دیا، لہٰذا ہم اس زمین کو چھوڑ کے کسی ایسی زمین کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی زمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے اللہ کی عبادت جو ہے بغیر روک ٹوک کے سکون سے کر سکیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ویسے موقع پہ کچھ، یعنی عورت پہ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، کافی آنریبل تھا، عرب عام طور پہ اس معاملے میں بڑا آنریبل تھا، اور حضرت عمر تو آنریبل تھے ہی، تو امید یہ کی جا سکتی تھی کہ حضرت عمر ویٹ کرتے اور ان کے شوہر سے لڑنے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے، لیکن حضرت عمر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو۔ یعنی اس وقت عمر سے یہ کلام کی امید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کہ عمر رضی اللہ، یعنی اس وقت تک تو کافر تھے، تو عمر چلے گئے۔ اب جب عامر بن ربیعہ واپس لوٹے تو اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، یعنی ان کو لگا کہ کچھ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمر کو دیکھا تھا، عمر آئے تھے ہمارے پاس، اور جب عمر نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو ہم نے یہ ساری باتیں بتائی، تو عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا صاحب ہو۔ تو ان کے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ، یعنی ان کی بیوی نے تعجب سے یہ بات اپنے شوہر کو بیان کی، تو عامر بن ربیعہ، دیکھیے یہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایک خاص بات بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد۔ عامر بن ربیعہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ امید ہے کہ عمر اسلام قبول کر لے گا، یعنی اپنی بیوی کو تھوڑا ہوپ فل انداز میں جب انہوں نے دیکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بس ایسی باتیں کرتی ہیں، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تمہیں لگتا ہے کہ عمر اسلام قبول کریں گے؟ اور پھر انہوں نے تاریخی جملہ کہا جو یعنی بہت زبردست ہے، انہوں نے کہا کہ لا یسلم عمر، لا یسلم عمر حتی یسلم حمار الخطاب، کہ عمر اسلام نہیں قبول کرے گا،
یعنی عمر تب تک اسلام نہیں قبول کرے گا جب تک کہ عمر کے باپ کا گدھا اسلام قبول نہ کر لے. یعنی اتنی امپاسبل بات ہے. انہوں نے کہا کہ لا یسلم عمر حتی یسلم حمار الخطاب، کہ عمر اسلام نہیں قبول کرے گا جب تک کہ عمر کے باپ کا گدھا اسلام قبول نہ کر لے. مطلب اتنی امپاسبل بات ہے، محاورہ ہے یہ. تو عامر بن ربیعہ کے نزدیک یہ بات اتنی امپاسبل تھی کہ عمر اسلام قبول کرے، انہوں نے یہ محاورتاً یہ بات کی. اب آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عامر بن ربیعہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن مسلمان تو مسلمان، اہل کفر بھی عمر بن خطاب کے نام کو جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عامر بن ربیعہ کسی یعنی وہ کمتر ہیں، یا انہوں نے اپنے عقل کے مطابق ایک بات کہی، صحابی ہیں اور قابل عزت ہیں، لیکن بس بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو عزت دینے کی سوچی تھی. انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بات سوچی ہوگی کہ عمر کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عامر بن ربیعہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، عمر بن خطاب کو سب کوئی جانتا ہے. اور پھر کتنے جلیل القدر ہو گئے کہ سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امت میں کوئی بھی عمر بن خطاب سے افضل نہیں ہے. جتنے صحابہ جو ہیں وہ زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک، ان میں سب سے افضل ترین صحابی ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہما. تو بہرحال یہ معاملہ تھا. یہ چھوٹا سا واقعے کے ذریعے میں نے یہ بتانا چاہا کہ عمر کے اسلام کی کسی کو توقع اور امید نہیں تھی. اب ہم چلتے ہیں ایسے اس واقعے کی طرف جس کے تھرو سب سے پہل یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام جو ہے ایک دم سے قبول نہیں کیا، بلکہ تھوڑا وقت لگا، تھوڑا ٹائم لگا. تو دھیرے دھیرے جو حضرت عمر کا دل جو ہے سافٹ ہوا ہے اسلام کو لے کے، اس کا جو پہلا انکاؤنٹر ہے، یعنی حضرت عمر خود نیریٹ کرتے ہیں یہ واقعہ جو ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں نقل کیا ہے، اور بھی کئی حدیثی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، سیرت ابن ہشام، ابن اسحاق وغیرہ میں بھی موجود ہے. تو یہ واقعہ جو ہے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بھی اس کو نقل کیا ہے. یعنی بہت مختلف طریقے سے روایت جو ہیں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا انکاؤنٹر، پہلا سافننگ آف ہارٹ جو ہے، وہ ایسے موقع پہ ہوا جب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عمر کی پرسنالٹی دور جاہلیت میں ویسی تھی تھوڑا، یعنی حضرت حمزہ کی بھی تھی انجوائے کرنے والی، اور حضرت عمر کی بھی تھی. لیکن حضرت حمزہ تھوڑا دوسرے ٹائپ کے تھے، یعنی دوسری ہی دنیا میں رہتے تھے، وہ عام مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، وہ کہیں اور شکار پہ، کبھی کہیں، اس طرح کا معاملہ تھا. حضرت عمر کا پورا گینگ تھا ایک طرح سے سمجھ لیجیے. تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ساتھی تھے، یعنی ڈرنکنگ کمپینین جس کو کہہ لیجیے ہمارے یہاں، یعنی ہوتے ہیں نا جو پینے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ایسے کرتے ہیں، وہ ان 4-10 ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو حضرت عمر کا بھی ویسا ہی معاملہ تھا. ان کے کئی ساتھی تھے جس کے ساتھ بیٹھ کے یہ مجلسیں جمایا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے پینے کھانے کا معاملہ ہوتا تھا، شراب وغیرہ کا. تو ایک دفعہ کا موقع ہے کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گیا اپنے ساتھیوں سے، جس مقام پہ ہم لوگ ملا کرتے تھے، تو اس مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ کوئی بھی وہاں آیا نہیں، یعنی جتنے بھی ان کے 7-8 ساتھی تھے کوئی بھی نہیں تھا وہاں. اور بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، بہت زبردست کڑکا بجلی ہو رہی تھی. اب جن لوگوں کو جن چیزوں کی عادت ہوتی ہے، طلب وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسے رہ نہیں پاتے. اب انہوں نے سوچ رکھا کہ 9 بجے ہمیں یہ کرنا ہے، 10 بجے یہ کرنا ہے، تو وہ پھر ایسے رہ نہیں پاؤ. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو ان کو معلوم تھا کہ جس جگہ سے یہ لوگ شراب وغیرہ خریدا کرتے تھے، ایک ڈیلر تھا، اس سے شراب وغیرہ لیا کرتے تھے. تو سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، آج ہمارا کوئی ساتھی تو نہیں ملا، لیکن کم سے کم کچھ ہو جائے، میں خود ہی پی لوں گا اکیلے تنہائی میں. تو اس ڈیلر کے پاس گئے، اتنی بارش میں بھیگتے بھیگتے اس کے گھر پہنچے، تو پتہ چلا کہ وہ ڈیلر جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے سفر پہ. تو اب یہ کافی ڈس ہارٹن ہو گئے، مطلب ان کے پاس کوئی امید نہیں رہی. تو انہوں نے سوچا کہ چلو کیا کریں پھر، ایسے تو کام نہیں چلے گا. تو یہ سوچے کہ چلو میں حرم شریف چلا جاتا ہوں، طواف کر لیتا ہوں کعبہ کا، کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دینا چاہتا ہے تو وہ ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے سوچا چلو کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں کعبہ کا. تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ پہنچا، حرم شریف کے اندر داخل ہوا، اسی حالت میں، اسی کڑکے بجلی کے عالم میں، تیز بارش اور آندھی کے عالم میں، تو میں نے حرم شریف میں کسی ایک بھی شخص کو نہیں پایا. ایک بھی، بالکل سنسان اندھیری رات میں صرف ایک شخص تھا جو کعبے کے پاس بڑی ہی خوبصورت آواز میں پڑھ رہا تھا کچھ. تو حضرت عمر جب قریب آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالت نماز میں، حالت تہجد میں. تو یہ آدھی رات کے تقریباً کا واقعہ ہے. اب یہ آپ سمجھیے، ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی، تنہائی میں بھی، کعبے میں آرام سے نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. دوسری یہ کہ آپ بآواز بلند قرآن پڑھتے تھے.
ٹھیک ہے، اور آپ کی آواز اور آپ کی تلاوت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس میں کیا خوبصورتی اور کیا مطلب جو حسن رہا ہوگا. تو حضرت عمر پہ اس تلاوت کا بڑا اثر ہوا، اور زبان اور بلاغت اور فصاحت اور یہ ساری چیزوں سے یہ لوگ بہت اچھے سے واقف تھے. تو قرآن کا صحیح معنوں میں جو جس کو کہتے ہیں قرآن کو انجوائے کرنا، وہ یہ لوگ بہت اچھے سے کر سکتے تھے. ہم لوگ عربی سیکھنے کے باوجود اس لیول پہ بلاغت و فصاحت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھٹیوں میں نہیں ہے، وہ ہم نے سیکھا ہے. اگر ہم نے سیکھا تو سیکھا ہے، وہ اس طرح سے گھٹیوں میں کبھی نہیں آ سکتی. ایک تو یہ کہ سیکھا بھی اس ایکسپرٹیز کے ساتھ نہیں ہے کہ بالکل یعنی عربی کے تمام قواعد اور تمام بلاغت کے اصول معلوم ہوں. اگر لیٹ سے مان لیتے ہیں کہ ہم 7 8 10 سال محنت کر کے اس طریقے پہ عربی کو سمجھ لیتے ہیں، تو بھی وہ ہماری گھٹیوں میں داخل نہیں ہوگا جس طرح عرب کی گھٹیوں میں داخل تھا. تو جس طریقے سے وہ اپریشیٹ کرتے تھے قرآن کو، وہ ایک بالکل دوسرے لیول پہ تھا. بہرحال حضرت عمر نے جب سننا شروع کیا، ایک اور چیز اسے سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نفل تھی، اور حالت تہجد میں نفل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند جو ہے وہ قرات کر رہے تھے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نفل نماز کی بھی جو قرات ہے وہ زور آواز سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف فرض نماز کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، نوافل میں بھی بآواز بلند جو ہے قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے. چلیے، یہ چند ضمنی پہلو تھے. تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. تو فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ یہ تنہائی کی رات ہے، اکیلے میں خاموشی سے محمد کو قتل کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. یہ انہوں نے، چونکہ وہ دشمنی تو تھی اور وجوہات کیا تھیں دشمنی کی، وہ میں نے بیان کر دیا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، ابھی کوئی نہیں، ابھی کسی کو معلوم بھی نہیں چلے گا. کیونکہ کیا تھا، عرب کے اندر ٹرائبل اسٹرکچر میں ایک پرابلم دشمنان اسلام کو یہ فیس کرنی پڑتی تھی کہ اگرچہ بنو ہاشم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا پورے طور پہ، بہت سے لوگ اس میں کافر تھے، لیکن قبائلی عصبیت کے بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر محمد کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، تو پھر جو ہے پورا بنو ہاشم سے لڑنا پڑے گا، ہے نا. اور جو شخص محمد کو قتل کرے گا، بنو ہاشم اسے قتل کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. تو یہ ٹرائبل اسٹرکچر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فائدے میں استعمال کر لیا، اور یہ اہل کفر کے لیے پرابلم رہا ایک زمانے تک. تو حضرت عمر تھوڑا سا جانتے ہیں آپ کے، ایک تو یہ کہ تھوڑا مطلب عام طور پہ اتنا زیادہ آگے پیچھے نہیں سوچنے، یعنی اس سینس میں نہیں کہہ رہا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر جس چیز کا ارادہ کرتے تھے اس میں ذرا پختے تھے، اور ایسے آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور دیکھا یہ موقع بڑا اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ قتل کریں گے تو کسی کو معلوم نہیں چلے گا، اور کوئی جو ہے میرے قبیلے والے یعنی کسی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی تفتیش کرتے رہ جائیں گے. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، جب کلام قرآن سننا شروع کیا، تو میرے دل میں بڑا یعنی لگا کہ کیا ہی بہترین کلام ہے، اور اس کی نغمگی اور اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوئے حضرت عمر کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ جو شخص ہے محمد ہے، بہت ماہر شاعر ہے. یہ قول جو ہے یہ کسی عام انسان کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتی، یعنی یہ انسان بہت ماہر شاعر ہے نا. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے دل میں یہ اب بات سنی، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ کی جو ہے وہ آیت تلاوت کر رہے تھے. تو حالت تلاوت میں ہی ہے آپ اس مقام پہ پہنچے. یہ ادھر حضرت عمر اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ کسی شاعر، کسی بڑے شاعر کا کلام ہے یہ. تو اللہ کے رسول نے اسی حالت میں یہ آیت تلاوت فرمائی. ابھی حضرت عمر نے دل میں سوچا، زبان سے نہیں کہا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت عمر وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہوئی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت ہی کم ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہیں یقین جو ہے بہت کم ہے. تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ ارے اس نے لگتا ہے میرے دل کی بات سن لی. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی کاہن ہو، کوئی ہوتا ہے نا کہ یعنی بعض قسم کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم دل کی بات جان لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو عرب میں تو یہ چیزیں عام تھیں. تو حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ ضرور یہ کوئی کاہن ہے، یہ کوئی سوت سیئر ہے. تو جیسے ہی ابھی دل میں یہ بات سوچی تھی کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت ہوئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. پھر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ کاہن کا بھی نہیں ہے، یہ شاعر کا بھی قول نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہوئی، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ معجزاتی واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت بھی نہیں تھی کہ عمر
پیچھے ہیں اور واقفیت ہوتی بھی کہ عمر پیچھے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ عمر دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کی کرنی تھی، اللہ کی منشا تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہی آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ تو یہ پہلا اسٹیپ تھا حضرت عمر نے، جب یہ واقعات ان کے ساتھ ہوئی تو تھوڑا سا وہ ٹھٹک گیا، اپنے قتل کے ارادے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں، یہ کوئی بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت عمر کا پہلی بار اسلام کو لے کے جو سافننگ ان کے دل کے اندر ہوئی، وہ اسی واقعے کے ذریعے ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب باتیں آگے بڑھتی چلی گئیں اور قریش جو ہیں وہ بالکل پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن قتل بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ میں نے بیان کی، کسی ایک قبیلے کا انسان اگر قتل کرے گا، بنو ہاشم اس پہ چڑھ جائیں گے، ہے نا، اور بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم مضبوط قبیلوں میں سے تھا، تو مقابلہ اس کا دو ہی قبیلے کر سکتے تھے، بنو مخزوم اور بنو امیہ، لیکن یہ دونوں بھی اپنے اوپر جو ہے یہ مصیبت نہیں لانا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تھے یہ دونوں قبیلے والے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے قبول کر لے اس کام کو، محمد کو قتل کرنے کو، جو تھوڑا مطلب یعنی ایک تو بہادر بھی ہو، زیادہ سوچے نہیں، بس کام یہ کر جائے، تاکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ بہرحال مجلس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے، قریش کی ایک مجلس تھی جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے، کئی لوگوں نے جب بہت سارے انسیڈنٹس گنائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو معاملات ہو رہے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ کون ہے جو محمد کو قتل کر دے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ حضرت عمر کو بہت شدید غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں وہ جو محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر اس مجلس سے نکلے اور ارادہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال تو حالت غیظ و غضب میں، غصے کے عالم میں جب وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ہی بہت تیز دھوپ تھی اور ظہر کے آس پاس کا وقت تھا یہ، تو حضرت عمر جب اتنی غصے کے عالم میں تلوار لیے، بہت ہی آنکھ بالکل سرخ اور یعنی بہت تیزی سے جب بڑھ رہے تھے آگے، تو راستے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ۔ یہ نعیم بن عبداللہ یہ وہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، یعنی اپنے بعض لوگ صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اپنی اپنی سچویشن کے حساب سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ جو جس شخص کو بہت زیادہ مصیبت و پریشانی کا اندیشہ ہو، وہ خاموشی سے مسلمان ہو جائے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ کس قبیلے کے تھے بھائی؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، بنو عدی کے، یعنی حضرت عمر کے قبیلے کے تھے۔ جب حضرت عمر کو غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا، اور جانتے ہی تھے کہ حضرت عمر کتنے ناراض ہوتے ہیں کسی سے بھی جو اسلام قبول کر لیتا ہے، کتنی سزائیں دیتے ہیں، کتنی مخالفت کرتے ہیں، اور اس غیظ و غضب کے عالم میں جب دیکھا تو خدشہ ہوا کہ کہیں کچھ غلط ارادہ نہ ہو، تو سوچا کہ کچھ ان کے ڈیمیج کو، کچھ جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو منیمائز کیا جائے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے پوچھا، جب حضرت عمر کو حالت غصے میں دیکھا تو پوچھا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس صحابی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جو صحابی نہیں، صحابی سمجھیے بات کو، میں اس صحابی کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہا ہے، جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے معبودان کی توہین کرتا ہے، اور جو ہمارے درمیان لوگوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ہے، جس نے ہمارے درمیان تفرقے کو ڈال دیا ہے۔ میں اس صحابی کو، اس شخص، صحابی کہتے عرب میں ڈیروگیٹری ٹرم تھا اس کے لیے جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، یعنی بے دین انسان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے عام طور پہ قریش۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس صحابی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اب نعیم بن عبداللہ، یہ انہوں نے خود اپنے اسلام چھپایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے عمر، کیا تم اپنی عقل کھو بیٹھے ہو؟ اگر تم محمد کو قتل کر دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ بنو ہاشم تمہیں زمین پہ چلنے دیں گے؟ بلکہ بنو ہاشم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اپنے قتل کی پرواہ نہیں، یعنی حضرت عمر اس ارادے سے گئے تھے کہ یعنی وہ اتنے زیادہ ڈسٹریس ہو گئے تھے اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، اور اتنے ریجڈ تھے اپنے کفر پہ، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے موت سے بھی خدشہ نہیں ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ ہی نیو کہ ہی واز گوئنگ ٹو بی کلڈ، اسٹل ہی واز ایڈمنٹ in his resolve to assassinate رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ تو پھر اب دیکھا، نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ یہ تو بات ہی نہیں سمجھ رہا، تو پھر کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہیں قتل کریں گے بنو ہاشم والے، بلکہ پورے بنو عدی قبیلے کا صفایا ہو جائے گا، کیونکہ بنو ہاشم بہت مضبوط ہیں اور بنو عدی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔
تو حضرت عمر کو نعیم بن عبداللہ نے یہ سمجھانا چاہا کہ تمہارے اس عمل سے پورے کے پورے ہمارے قبیلے والوں کی جو ہے وہ سمجھیے کہ حالت خراب ہو جائے گی، تمام قبیلے میں قتل و غارت گری ہو جائے گی، ہمارا پورا قبیلہ صفایا ہو جائے گا، تم عقل کے ناخن لو اور سمجھو اس بات کو کہ مت کرو محمد کا قتل۔ یہاں پہ دو باتیں، یہاں پہ ایک بات اور سمجھنی ہے، آگے بھی اسٹوری میں بتاؤں گا لیکن ایک سائیڈ پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ جب آپ دشمنان اسلام سے اسلام کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو، اور وہ صحیح دلائل کے ذریعے قائل نہیں ہو رہے، صحیح دلائل کے ذریعے ان کو کنوینس نہیں کیا جا پا رہا، تو ایسے دلائل بھی جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک اتنے ویلڈ نہ ہوں لیکن ان کے نزدیک ویلڈ ہوں، جیسے یہ یعنی یہ جو جس نقصان کی طرف نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر کو کی نشاندہی کی کہ پورا بنو عدی قبیلہ قتل ہو جائے گا اور تم قتل ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، کیا یہ سب سے بڑا نقصان تھا؟ جس یعنی اگر ہم دیکھیں آئیڈیل وے میں تو نعیم بن عبداللہ کو تو جہنم سے ڈرانا چاہیے تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور نعیم بن عبداللہ کو چاہیے تھا کہ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر اور ان کا احترام کرنا سکھاتے، ہے نا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ عدلہ یہ قبول کرنے والا عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس موقع پہ ایسے ایک دلیل کو قبول کیا جو دلیل فی نفس ہی غلط نہیں تھی لیکن بیسٹ دلیل نہیں تھی، سمجھیے اس بات کو، یعنی دی بیسٹ ڈسکورس، دی آئیڈیل ڈسکورس ایٹ دیٹ سچویشن وڈ ہیو بین ٹو کنوینس عمر آن دی امپورٹینس آف آخرہ اینڈ ہاؤ ہز ایکشن از گوئنگ ٹو ٹیک ہم ٹو دی ہیل فائر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، لیکن آپ سمجھیں بات کو کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ان پوائنٹس پہ ایگری نہیں کر رہے ہیں، تو بعض دفعہ جو اسلام سے نقصان کو دفاع کرنے کے لیے کسی ایسی دلیل کا سہارا پکڑنا جو دلیل فی نفسی ہی غلط نہ ہو، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حضرت نعیم بن عبداللہ نے دلیل دی وہ دلیل غلط تھی کیا؟ غلط نہیں تھی، بیسٹ دلیل نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس سچویشن میں بیسٹ دلیل یہی ہے، کیونکہ دی آئیڈیل ڈسکورس وڈ ہیو بین ٹو لائک حضرت عمر کو جہنم کا خوف دلاتے، حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور ان کے دین کی حقانیت اور توحید کی حقانیت وغیرہ وغیرہ بتاتے، لیکن جانتے تھے کہ اس دیٹ وڈ ہیو بین دی آئیڈیل وے بٹ دیٹ از ناٹ دی like that is not going to change anything in the practical situation in that particular case. سو نعیم بن عبداللہ نے ایک ایسی دلیل کا سہارا لیا جو فی نفس ہی غلط نہیں تھی لیکن وہ سب سے اسٹرانگ دلیل نہیں تھی۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ، بہت یہ باریک بات ہے، ذرا دھیان سے سمجھیں اس بات کو، اس سے ایک حکمت یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے موقع پہ جیسے ہم بعض دفعہ اسلام سے کسی ضرر کو دور کرنا چاہتے ہیں، کسی نقصان کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو کسی ایسے آرگیومنٹ کا سہارا لینا، کسی ایسے وے کا سہارا لینا جو کہ اپنے آپ میں غلط نہ ہو، مے بی دیٹ از ناٹ دی بیسٹ دلیل بٹ اپنے آپ میں غلط نہیں ہو، اس دلیل کا سہارا لے کے کفار کو کنوینس کیا جا سکتا ہے، یا اس سے ان کے ذریعے جو اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے ضرر کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ایک ضمناً ایک پوائنٹ ہے، چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے ہم اسلام پہ عمل کیوں کرتے ہیں، یا ہم اسلام کی حقانیت کے قائل کیوں ہیں بیکاز ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں انڈائریکٹلی، اور قرآن جو ہے ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آیا، لہٰذا اللہ کے انفائنائٹ علم اور حکمت میں کوئی چیز اگر امپورٹنٹ ہے تو وہ حقیقت میں امپورٹنٹ ہے، اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا وہ حقیقت میں ضروری ہیں، جن چیزوں کو حرام کیا وہ حقیقت میں نقصان دہ اور انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، ان حقیقتوں کے بنا پہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور برے کاموں سے رکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دس از دی موسٹ convincing dalil for those who don't believe in Allah and Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and those who don't believe in Judgment Day. For them that is not the correct adilla. This is the ideal adilla. میں آپ مجھ سے پوچھیں نماز کیوں پڑھتے ہو، میں کہوں گا اللہ نے حکم دیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سود کیوں نہیں لیتے ہو، تو میں کہوں گا اللہ نے حکم دیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو ہے وہ رشوت کیوں نہیں لیتے ہو، تو اللہ نے حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے پوچھیں گے غیبت کیوں نہیں کرنا چاہیے، میں کہوں گا اللہ نے حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے درمیان جو ہیں ایگریڈ اپون چیز ہیں، اور دس از دا بیسٹ دلیل، اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب کسی چیز کا حکم دے دیا اس میں کروڑوں حکمتیں ہوں گی، ہے نا، اور عین حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حکمت پہ بھروسہ کیا جائے، لیکن یہ حکمت سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کو ہم دلیل دیتے ہیں، جیسے کہ سود کے جو سوسائٹی میں نقصانات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، رشوت کے جو سوسائٹی میں نقصانات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، غیبت کے جو سوسائٹی میں نقصانات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقصانات کو سمجھ کے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اسی وجہ سے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے،
لیکن جب ہم کفار کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل کفر تک کوئی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان کی سمجھ کے مطابق وہ دلیل دے سکتے ہیں جو دلیل فی نفس ہی غلط نہ ہو. مے بی دیٹ از ناٹ دی آئیڈیل دلیل، بٹ دیٹ دلیل شوڈ ناٹ بی رانگ. اف دیٹ دلیل از کریکٹ and it is not the ideal dalil, still we can give those dalils, still we can use those arguments. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ تھا اصل. تو نعیم بن عبداللہ نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل دلیل سے کنوینس نہیں کیا، بلکہ اس دلیل سے کنوینس کیا جو عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک امپورٹنٹ تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی یہ باریک پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوں گے اسلام کی سمجھ میں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تو اب جب عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بھی نہیں رکے، اب نعیم بن عبداللہ نے پھر اور سمجھانے کی کوشش کی. جب آرگیومنٹ آگے بڑھتا چلا گیا تو حضرت عمر کو شک ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اگر میں شیور ہو جاؤں کہ تم نے اسلام قبول کیا تو محمد کے قتل سے پہلے تمہارا قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ موقع تھا جب نعیم بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ از کمپلیٹلی ریزالوڈ اینڈ کمیٹڈ ان واٹ ہی ہیز پلانڈ. بہت پختہ ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اب یہ موقع تھا جب نعیم بن عبداللہ کو دو بری سچویشن میں سے کسی ایک بری سچویشن کو چوز کرنا تھا. اور نعیم بن عبداللہ صحابی ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی حیثیت سے اس بات کو جانتے تھے کہ اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے. لہٰذا نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اب جب یہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ کہا ہے، سمجھیے گا اس بات کو، عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، حالانکہ تمہاری اپنی فیملی میں تمہاری بہن فاطمہ نے اور اس کے شوہر سعید نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کے پیر کے نیچے سے سمجھیے ایک طرح سے زمین کھسک گئی، غصے کے عالم میں ابلنے لگے بالکل، اور تلوار لے کے اور غصے سے اپنے بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. اب یہاں پہ سعید سوری معاف کیجیے گا، نعیم بن عبداللہ کے عمل سے، یہ آخری عمل جو انہوں نے کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ری ڈائریکٹ کر دیا اپنی بہن کی طرف. بہن کے بارے میں بھی تو عمر کو نہیں معلوم تھا نا، اپنے بہنوئی کے بارے میں بھی عمر کو نہیں معلوم تھا نا، لیکن بہن اور بہنوئی کی جان کو خطرے میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، پہلی چیز کہ ان لاسٹ ریزورٹ دیر آر سم سچویشنز ان وچ وی ڈونٹ ہیو دی آپشن ٹو چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. We don't have. So we have to choose between two wrong, the wrong which is less harmful in the overall understanding of Sharia. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی دو نقصان دہ چیزوں میں کسی ایسی نقصان دہ چیز کو چوز کرنا، کبھی جب آپ کے پاس کوئی ریزورٹ نہیں ہوتی، یو ہیو الٹیمیٹلی نو آپشن ٹو ڈو. اف یو ہیو ٹو چوز بٹوین سم تھنگ ٹو تھنگس، both of them are harmful, but one of them is less harmful from شریعہ پوائنٹ آف ویو، ناٹ فرام یور اون انڈرسٹینڈنگ. کہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی عقل سے ہی جو ہے چیزوں کو بہت ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز کم ہارمفل، یہ چیز زیادہ ہارمفل. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. ہم شریعت پہ پوری نگاہ رکھ کے، مقاصد شریعت کو سمجھ کے، اچھے طریقے سے علم میں گہرائی میں اتر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دو غلط چیزوں میں ایسی چیز کا چناؤ کیا جائے مجبوری کی حالت میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں، انتہائی مجبوری کی حالت میں، جو کم ہارمفل ہو ان دونوں میں سے. اب عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے، اس سے بہتر ہے کمپیریٹیولی، حالانکہ یہ بھی بہت خطرناک بات، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کو نقصان پہنچائے. تو نعیم بن عبداللہ نے مقاصد شریعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت میں اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور ان کی عزت و توقیر کی تحفظ کو ایک ادنا مسلمان، ایک عام مسلمان کی عزت و توقیر اور جان کے تحفظ پہ مقدم کیا. اور یہ شریعت میں بہت اہم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دیکھیے، دنیا کے قانون جو ہے نا، دنیا کا قاعدہ قانون، اس میں تمام امت کے ہر فرد کا خون برابر کی حیثیت رکھتا ہے قانونی سطح پہ، یعنی اسلامی قانونی سطح پہ. اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر کا قاتل ہوگا معاذ اللہ، اور کوئی ایک ادنا سے مسلمان کا قاتل ہوگا، دونوں کی لیگل سزا سیم ہوگی. آخرت میں بہت بہت فرق ہو جائے گا، آخرت میں بہت فرق ہو جائے گا، لیکن دنیا میں لیگل سزا سیم ہوگی. ٹھیک ہے، امتی میں کسی بھی شخص کے قتل پہ اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہے، لیکن لیگل جورسڈکشن کے اعتبار سے. لیکن نبی کی جان کی جو اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اللہ عند اللہ بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی، اور لیگل اعتبار سے بھی جو ہے، فقہی اعتبار سے بھی جو ہے، نبی کی عزت و توقیر اور نبی اور رسول کی جان کی اہمیت جو ہے وہ پوری امت سے زیادہ ہوتی ہے. گویا کہ ایسی واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں جب
جن لوگوں نے، جن قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو، تو اللہ نے پوری کی پوری قوم کو عذاب میں تباہ کر دیا. حالانکہ قتل کرنے والے تمام لوگ نہیں تھے، لیکن جو بھی سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنا رہا، وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی چپیٹ میں آ گئے. یہ چیز ہر کیس میں نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر پرسن اے نے پرسن بی کا قتل کیا، تو لیگل اعتبار سے صرف پرسن اے از ریسپانسبل فار دیٹ، انلیس پرسن سی مائٹ ہیو ہیلپڈ پرسن اے، وہ الگ کی بات ہے. لیکن لیٹ اس سپوز پرسن، یعنی کسی دوسرے پرسن نے ہیلپ نہیں کی، سائلنٹ اسپیکٹیٹرس رہے لیکن ہیلپ نہیں کی پرسن اے کی ڈیورنگ دی مرڈر، تو اونلی پرسن اے ول بی ایگزیکیوٹیڈ، اونلی پرسن اے ول بی سبجیکٹ ٹو لیگل جورسڈکشنل پروسیڈنگس. لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے. لہٰذا جو قومیں انبیاء علیہ السلام کے قتل کرتی ہیں، ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، انلیس کہ کوئی آدمی اس میں سے ویزیبل اوپوننٹ ہو قتل کا. ویزیبل اوپوننٹ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء دی ویلیو آف لائف آف پروفیٹس اور میسنجر آر مور دین دی انٹائر نیشن ان وچ دے آر سینٹ. یہ اہم اصول اس کو سمجھ لیجیے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر اور ان کی اہمیت جو ہے وہ مومنین کی جان اور ان کی عزت و توقیر سے بہت زیادہ ہے. حالانکہ مومنین کی جان اور عزت و توقیر بھی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص آمدن کسی مومن کو، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ دائمی طور پہ رہے گا. تو مومن کی سزا جو ہے وہ ان گناہوں میں سے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے بہت شدید وعید جو ہے جہنم میں کی اس کو سنائی ہے. کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود اس مومن کے قتل سے بھی کروڑ درجے بڑا گناہ ہے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو قتل کرنا. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ شقی ترین، بدترین انسان جو ہے انسانوں کے درمیان وہ ہوتا ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو. سب سے بدترین عذاب قیامت کے دن اسی کو ہوگا. لہٰذا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو سعید بن نعیم بن عبداللہ نے اس موقع پہ جب ان کو کوئی آپشن نہیں ملا تو ایک گریٹر ہارم سے لیسر، کمپیریٹیولی لیسر ہارم کی طرف عمر کو موڑ دیا. یعنی ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کی سیکیورٹی کو جوپرڈائز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیکیورٹی کو مستحکم کیا. تو یہ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ تھی مقاصد شریعہ میں، وزڈمس آف شریعہ میں، آبجیکٹیوز آف شریعہ میں. ٹھیک ہے. بہرحال حضرت عمر جو ہے وہ حالت غصے میں اپنی بہن کی طرف پلٹتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنی بہن کے ساتھ جو معاملہ ان کا ہوتا ہے، اس گھر میں جو واقعات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. اور اس سے جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں، آج یہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، حالانکہ میں نے امید کی تھی کہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ جو ضمناً کچھ پوائنٹس آ گئے جن کا بیان کرنا ضروری تھا، اور جو لیسنس ان اسٹوری سے ملتے ہیں، کیونکہ اسٹوریز تو آپ بہت سی جگہ پڑھ لیتے ہیں لیکن لیسنس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے نا. سیرت ہم پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس سے جو لیسنس ہم سمجھیں اور اسلام کے مقاصد کو سمجھیں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں، ہے نا، لیگل رولنگس کو سمجھیں، یہ ساری چیزیں سمجھیں. تو یہ ساری چیزوں کو لے کے چونکہ چلنا ہے تو اس لیے جو ہے وقت زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور جو اگلا لیکچر ہوگا ہمارا یہی کہ وہ اپنی بہن کی گھر کی طرف جب جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہاں کیا واقعات ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج پڑھا گیا، سمجھا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کی، ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو آگے کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی میں اب آپ لوگوں کے سوال جواب جو ہے لے لوں گا.